صرف اس مقام کے لیے نہیں، اس پورے شہر کے لیے. رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے. واجعل افئدة الناس تهوی الیہ، لوگوں کا دل اس کی جانب مائل کر دیجیے. پوری کائنات میں بالارادہ بالمقصد خالص جذبے سے جو لوگ سفر کرتے ہیں، سب سے زیادہ سفر خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، لہذا آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے درمیان جا کر کے کہ وہ اس گھر کا حج کریں، اس گھر کا قصد کریں، ارادہ کریں، یہاں آ کر حج کریں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی کم مائگی اور بے مائگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خداوندہ میری یہ آواز تو ان پہاڑیوں میں دب جائے گی، لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالی نے بشارت دی کہ تیرا کام آواز لگانا ہے. دنیا کے خطے ہر خطے میں تمہاری آواز کو پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ آئیں گے لوگ، پیدل چل کے بھی آئیں گے اور سواریوں پہ سوار ہو کر کے بھی آئیں گے. اور پھر بتایا کہ من کل فج عمیق، ہر دور دراز خطے سے آئیں گے. تو یہ اتنی عظمت کیوں ملی اس مقام کو؟ نسبت کی وجہ سے. اللہ کے حکم سے تعمیر ہوئی، فرشتوں نے شرکت کی، حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی بنیاد رکھی، اور اس کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نے کی. اور صرف تعمیر ہی نہیں کی بلکہ انتہائی اخلاص کے ساتھ رو رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کی. اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنیادیں بھی اونچی کر رہے تھے اور دعا بھی کروا رہے تھے. اور ان دعاؤں میں یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے، یقیناً آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اس جذبے دل کو قبول کرتا ہے. اس مقام کو اتنی قبولیت عطا کی گئی کہ اس مسجد میں ہم ایک رکعت نماز پڑھیں نفل مثال کے طور پر تو ایک رکعت کا ثواب ملا، اور وہی نفل آپ خانہ کعبہ مسجد حرام میں پڑھیں تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا. اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا؟ نسبت کی بنیاد پہ. بزرگوں، اس کائنات میں بہت سارے پہاڑ ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اونچے بھی ہیں، پست بھی ہیں. پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے ہمارے ملک میں، ہمالیہ پہاڑ، اور اس کی اونچی چوٹیاں پوری دنیا میں مشہور. لیکن ایک پہاڑ طور بھی ہے جو وادی سینا ہے. سینا یہ سیریا، فلسطین اور مصر کے درمیان ایک خطہ ہے. بحر اکبر جس کو لال سمندر کہتے ہیں اس کے اس پار. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مصر سے ہجرت کی تو اس وادی میں، جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، وادی تیہ میں رہے، اور ان کی قوم بھٹکتی رہی اس وادی میں، اور پھر توبہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کو استقرار عطا کیا،
اس وادی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا، بڑا فضل ہوا. اسی وادی میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کو طور کہتے ہیں. وہ طور جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی. وہ طور، وہ پہاڑی جس کے نشیب کے حصے کو اللہ رب العالمین نے وادی مقدس قرار دیا ہے. انک بالوادی المقدس طویٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جوتے کھول کر تشریف لائیں. وہ ایک پہاڑی ہے، لیکن دنیا کی دیگر پہاڑیوں کے مقابلے میں اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کی تجلیات کا وہ مرکز ہے. اسی طور پہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا کیا. یہ دو مثالیں میں نے پیش کی، بہت ساری مثالیں ہیں. تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کی اس صفت سے اپنا تعلق آپ نے اور ہم نے قائم کیا تو اللہ کی محبوبیت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بلندی حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عظمتیں ملے گی. اور اگر ہم نے اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے نہیں جوڑا، ہم نے اللہ کے کلام کو کی وہ قدر نہیں کی جس کا یہ کلام مستحق ہے، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ان هذا الكتاب يرفع الله به اقواما ويضع به آخرين، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک جماعت کو، ایک قوم کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرتا ہے. بلندی پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور رسوا ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جو اس کی ناحق، اس کی حق تلفی کرتے، اس کے حق کو ادا نہیں کرتے، جو اس کو نظر انداز کرتے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے ان روایتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارے مقدر بن گئی. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی عظمت کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. ایسا کامل یقین کہ حالات اور زمانہ اور دنیا کی رنگینی ہمارے اس یقین کو کھوکھلا نہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ایمان کے کلمات کہتے ہیں، کہتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر. اللہ کی کتابوں پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے راہبر ہے، رہنما ہے اور اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی. ایمان ہم اجمالی طور پہ
دیگر کتابوں پر بھی رکھتے ہیں۔ مثلا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا کیا، لیکن ان تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب آج کے زمانے میں موجود اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر موجود بھی ہوتی تو یہ ان تینوں کتابوں کو قرآن کریم نے کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا۔ جیسے سرکار کا ایک آرڈر آتا ہے اور اگلا آرڈر آ کر کے پچھلے آرڈر کو کینسل کر دیا جاتا ہے، تو کتنا بڑا بولا ہوگا وہ انسان جو پچھلے آرڈر کو پکڑا رہے اور اگلے آرڈر کو جو بعد میں آیا ہے اس کو فالو نہ کرے۔ اسی طریقے سے آج پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ہدایت کس چیز میں ہے؟ قرآن کریم میں۔ تو ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری ہدایت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رکھی، ہم خود کتنی ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ قرآن کریم کے تعلق سے کیا ہے؟ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلا حق تو یہی کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے، گویا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا حق یہ کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کو سب سے اونچا مقام دیا جائے۔ ہمارے لیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ باعزت چیز قرآن کریم ہے۔ کسی ہیرے کی اور کسی جواہر کی اور کسی سونے چاندی کی یا کسی اونچی سے اونچی چیز کی، کسی بڑے سے بڑے آرڈر کی وہ عظمت نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کی عظمت ہے۔ لیکن اس میں غلو اتنا ہو گیا، افراط اور تفریط، کہ یہ عظمت تھی نظریاتی کہ ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے۔ ہوا کیا کہ ہم نے اس کو عظمت دینے کے لیے جب جو گھر کا سب سے اونچی الماری تھی، جو سب سے اونچا تاقچہ تھا، وہاں رکھ دیا کہ کب نکلے گا؟ شب رات میں نکلے گا، آنے والا ہے۔ یا کب نکلے گا؟ تو شب قدر میں نکلے گا۔ یا کب نکلے گا؟ قرآن خوانی کے موقع پر نکلے گا۔ دہیز میں دیا گیا اس لیے کہ روزانہ پڑھے، میاں بیوی دونوں پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور بیویوں کو تو خاص طور پہ پڑھنا تھا کہ ان کے نام میں ایک مکمل سورہ ہے، سورۃ النساء۔ مردوں کے لیے مستقل نام کی کوئی سورہ نہیں ہے، اور عورتوں کے نام کی مستقل سورہ ہے۔ میرے بھائی، پڑھنا دونوں کو ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن عورتوں کو دیا گیا جہیز میں تو اس کو رکھ دیا گیا سب سے اونچے الماری، اونچے تاقچہ، اونچے المیرہ میں کہ کبھی نکالنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ عظمت کا تقاضا نہیں تھا، یہ غفلت کی علامت ہے۔ عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہ رکھنا تھا کہ وہ اونچی بھی ہو لیکن ہاتھ کی رسائی میں ہو، کہ روزانہ فجر بعد سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوگی۔ ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات میں ہر چیز کے لیے شیڈول بنا ہوا ہے کہ کل یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، سارا سیٹنگ ہے۔ جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اٹھتے ہیں، ان کا ایک ایک منٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اتنی دیر مارننگ واک کرنا ہے، اور اتنی دیر جو ہے وہ ناشتے میں لگے گا، اتنی دیر پیپر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 بجے پہنچ گئے اسکول، اور 5 بجے تک اسکول میں رہنا ہے۔ وہاں ہیڈ ماسٹر کا جو حکم ہوگا، بلاک ایجوکیشن آفیسر کا جو حکم ہوگا، اور ضلع ایجوکیشن آفیسر کا جو حکم ہوگا، اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس پہ کب عمل ہوگا؟ 24 گھنٹے میں ہم نے وقت بنایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اتنا ٹائم، مثال کے طور پہ 20 منٹ روزانہ۔ کبھی طوفان آ جائے، آندھی چلے، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، کوہرا ہو، بجلی نہ ہو،
بجلی ہو، اے سی نہ ہو، ہر حال میں ہم کو یہ 20 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اگلا 20 منٹ ہم اس قرآن کریم کو مستند ترجمہ اور مستند تفسیر کی مدد سے علماء کی اور ائمہ کی نگرانی میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یقیناً برکت والی کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل جو کیا ہے یہ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں نازل کیا۔ ثواب تو بونس میں مل رہا ہے۔ ثواب کیسے مل رہا ہے؟ بونس میں۔ ثواب اس کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ پہلے پارے کو کھولیے، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو ہم نے اللہ سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کا راستہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی سورہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں ہدایت چاہیے تھی، یہ ہدایت لو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، چونکہ اس کتاب سے سب سے زیادہ فائدہ متقیوں کو ہوتا ہے۔ کیا غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی ہدایت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں آپ کو جو آیت بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، خالی الذہن ہو کر قرآن کریم کا مطالعہ صرف کر لے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہدایت ملتی۔ ابھی جو حضرات عالمی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ابھی جو فلسطین میں اور خاص طور پہ غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے مجاہدین عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور عزیمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اور ہمت و حوصلہ کے ساتھ جو مقابلہ کر رہے ہیں پوری دنیا کی ظالم قوتوں کا، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور ایسی تاریخ ہے کہ صحابہ کی تاریخ یاد آ جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لٹ گیا، ایک ایک خاندان کے 25 اور 50 افراد شہید ہو گئے، لیکن زبان پہ الحمدللہ جاری، سبحان اللہ جاری۔ جب یہ خبریں پہنچتی ہیں یورپ تک اور امریکہ تک اور آسٹریلیا تک، تو بہت سارے لوگ قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب قرآن کریم تک رجوع کیا تو قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام۔ ابھی میری ملاقات ہوئی دوحہ میں، اور وہ میری زندگی کا قابل رشک اور قابل فخر لمحات تھا کہ ہر شخص کو اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت اور فتح پر یقین تھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ہیں جو دشمنوں سے لوہا لینے کا کام کر رہے ہیں، اسلام کے اہم ترین فریضہ جہاد کو انجام دے رہے ہیں، وہ سب کے سب حافظ قرآن کریم ہیں۔ وہاں بچے بھی حافظ، بچیاں بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ، اور بڑے بھی حافظ، چھوٹے بھی حافظ۔ ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، اور اس جذبے کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا حکمت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بزرگوں دیکھیں، یہ خیر امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا،
ساری بشارتیں، ساری فضیلتیں ہیں، لیکن کب تک؟ جب ہم امتی کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں اس کو ادا کرتے رہیں۔ لیکن جب ہم امت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پچھڑ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہمارے لیے۔ آپ جانتے ہیں مختلف ایسے گناہ ہیں کہ اس کے کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ مثال کے طور پہ حج کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پہ کہ حج بیت اللہ کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج کی قدرت ہے، اس کے باوجود حج نہیں کیا، فَلَا عَلَى اللَّهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے کہ نصرانی ہو کر کے مرے۔ میرے بھائی، ہماری افراد کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، لیکن اپنی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا، اس سینے کی بھی حفاظت ہوگی، اور جس جسم میں اللہ کا کلام وہ سینہ ہے، اس جسم کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو امت اللہ کے کلام کا حق ادا کرے گی، اس امت کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، وہاں کے پڑوس کے سارے ملک شامل تھے اس میں، اور اسرائیل نے 6 دن نہیں لگا تھا شکست دیتے تھے، 6 دن نہیں لگا تھا۔ اور یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ان کی ہیبت سے اسرائیلی فوجی کانپ رہے ہیں۔ یہ اب 6واں مہینہ آنے والا ہے اور ان کی جنگ جاری۔ حفاظت کہاں سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیوں؟ حافظ قرآن، قرآن سے رشتہ جوڑے ہوئے۔ اب میرے بھائی، ان عزیز بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 ہیں ماشاءاللہ، 3 جماعت ہوتی ہے۔ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے آپ تینوں۔ ماشاءاللہ، ان کے چہرے پہ ایک نور ہے، بلا کا نور ہے۔ یہ بات میں ان بچوں کو مخاطب بنا کے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور حاضرین اور ذمہ داروں کو بھی، کہ یہ ابھی مکمل حافظ نہیں ہوئے، قرآن کریم کے الفاظ کے حافظ ہوئے۔ تو آپ کہیں گے کہ حضرت الفاظ ہی تو قرآن کریم ہے۔ میں حضرت ہم سب کے مخدوم تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء، ان سے حوصلہ پا کر کے میں کہوں گا کہ صرف الفاظ کا نام قرآن کریم ہے ہی نہیں۔ حضرت نور الانوار اصول فقہ کی مشہور ترین کتاب ہے، اور متن ہے المنار، علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ سب سے مستند۔ اس میں وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، القرآن ہوا اسم للنظم والمعنى جميعا، یہ قرآن کریم الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام۔ لہذا ابھی انہوں نے الفاظ قرآن کریم کو یاد کیا ہے، اگلا مرحلہ ہے کہ ان کے معانی کو یاد کریں گے۔ معانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے رٹ لیا جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ عربی کی تعلیم حاصل کرنا اور ان علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنا جن کا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ ایک مرحلہ مکمل ہوا، منزل ابھی نہیں پائے۔ اور آپ بھی یہ سمجھیں
میں کہتا ہوں کہ ہر مدرسے میں حفظ درجے کے ساتھ ساتھ ابتدائی عربی تعلیم کا بھی انتظام ہو، چونکہ یہ بچے آپ کے مدرسے سے مانوس ہیں۔ ایک لائن دے کر کے بڑے مدارس مثلا جامعہ مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ بھیجتی جہاں عربی کی شاندار تعلیم ہوتی، یا اور دیگر بڑے مدارس میں بھیجا، تو یہ گارجین بھی سمجھے اور بچے بھی سمجھیں اور مدارس کے ذمہ داران بھی سمجھیں کہ قرآن کریم معانی اور الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ ان بچوں نے الفاظ کو یاد کیا ہے، انشاءاللہ اگلے مراحل ان کے ہیں، ان کے معانی کو، ان کے مفاہیم کو سمجھنے کا، اور صرف سمجھنے کا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کا۔ ابھی ہم سے پیشوا مقرر دامت برکاتہم نے حفاظ کی عظمت پہ بہت خوبصورت بیان کیا۔ میں آپ اس میں کچھ زیادہ اضافہ کیے بغیر صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یقیناً حفاظ کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قلب کو اللہ کے کلام سے منور کر لیا، اور وہ چیز جو لوح محفوظ میں تھی اور آسمان دنیا پہ نازل ہوئی، اور آسمان دنیا سے ایک مضبوط واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ علماء جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیات، تمام سورتیں حضرت جبرائیل کے واسطے سے نازل ہوئی، اگرچہ وحی کے نازل ہونے کے بہت سارے ذریعے ہیں، مثلا القاء فی الروح، دل میں بات ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی وحی ہے، یا خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب دیکھتا ہوں، نبی کا خواب بھی وحی ہے، اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیات کے نزول کا صرف ایک ذریعہ، وہ کون ہے؟ وہ صادق و امین جن کو اللہ نے امین کا خطاب دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اور جب وحی کا نزول ہوتا تو یاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیزی سے پڑھنے سے یاد آنے والا کلام نہیں ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، کہ آپ تیزی سے نہ پڑھا کریں، آپ اطمینان سے سنیں اور اطمینان سے پڑھیں، اس لیے کہ اس کلام مبارک کو آپ کے سینے میں بیٹھا دینا، پختہ کرا دینا اور زبان پہ جاری کرا دینا، یہ میرا کام ہے۔ تو آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ قرآن کریم جلدی پڑھنے والا کلام نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے اطمینان کے ساتھ، اس کے حق حقوق کی رعایت کے ساتھ، زیادہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، اطمینان سے اگر ایک صفحہ پڑھیں اور بے اطمینانی کے ساتھ 5 صفحہ پڑھیں، یہ ایک صفحے کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، اور 5 صفحہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے مواخذہ ہو جائے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ حضرت شاہ برار الحق صاحب اردوئی محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کو اسپیڈ میں پہنچنا ہے، جلدی جانا ہے، لیکن آپ جاتے ہوئے جتنے گرین سگنل تھے اور جتنی لال بتی تھی سب کو کراس کرتے ہوئے چلے گئے۔ ناکا 1، ناکا 2، ناکا 3 دربھنگہ ضلع ہے نا، یہاں ناکوں کی اصطلاح ہے، خوب چلے گئے، معلوم ہوا کہ پیچھے سے آپ کے پاس جو ہے چالان بھیج دیا۔ کیوں بھائی؟ آپ تو بہت اسپیڈ گئے تھے، کوئی کسی کا نقصان نہیں کیا، یا نقصان کیا نا، قانون کو توڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں پڑھا کرو،
مخارج کی رعایت کے ساتھ، لب و لہجہ کی رعایت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ہمارے نبی کے قرآن کریم کو بیٹھایا. آپ کے سینے میں بھی قرآن کریم کو اللہ نے بیٹھایا. جب تک آپ کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط رہے گا اور سنت پہ آپ عمل پیرا رہیں گے، انشاءاللہ یہ کلام محفوظ رہے گا. اور جب آپ بے دینی کی راہ پہ چل پڑیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو یہ کلام بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ کلام بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے آپ عہد کیجئے کہ ہم کو مکمل طور پہ سنت و شریعت کی پیروی کرنی ہے. اور صرف انہی کے کرنے سے نہیں ہوگا، ان کے گھر کے گارجین، گھر کا ماحول، اس کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں، تو گھر ان کے احترام میں گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. ورنہ کئی بچے قرآن کریم کے شاندار حافظ ہیں، گھر کا ماحول نہیں ملا، سب کو بھلا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے کلام کو یاد کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو احکامات ہیں اس کتاب میں اس پر عمل پیرا رہا، اس کو اللہ تعالیٰ ہار پہنائیں گے. یہ جو ہار اور تاج اور یہ دنیا بھر کی بشارت ہے، ساری بشارتیں کیا ہیں؟ مشروط ہیں، مقید ہیں. یعنی شرط یہ ہے کہ یہ بچے یاد بھی رکھیں اللہ کے کلام